رفیقہ بیگم کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس بچے کے صرف 11 مہینے کے بعد ایک اور بچی بھی اس دنیا میں تشریف لائی اور وہ بھی رخصت ہو چکی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بڑی بچی جس کی عمر غالباً 3 یا 4 سال کی تھی، بڑی مشکل سے اس بچی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ والدہ کو یرقان کی شکایت ہوئی تھی، اور زمانے میں یرقان ایک بہت بڑی بیماری تھی، اور کاغذترا میں خلد آباد میں اس کو کوئی علاج نہیں تھا، ان کو یہاں شریک کیا گیا لیکن وہ بچ نہیں پائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 2 لڑکے جو باقی رہ گئے ان کو کس کے حوالے کیا جائے۔ بڑا لڑکا عبدالباسط، جن کی عرفیت محبوب ہے اور جن کے استاد چشتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے موئنڈو میں ان کو پڑھایا، ان کی عمر بڑی مشکل سے 2-2.5 سال کی ہے، اور چھوٹا لڑکا باسط جو بعد میں محمود صدیقی کہلایا، وہ 11 ماہ کا ہے۔ اب اس بچے کو لے کر فیصلہ دادی جان جمال النساء بیگم اور بڑی پھوپھی صفیہ بیگم نے کیا کہ اس کو یہاں رکھنا ممکن نہیں ہے، قاضی عبد الرحمن جو میری بڑی پھوپھی سے نیکسٹ نمبر پر بھائی تھے، ان کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہ لاولد تھے۔ غربت، تعلیم کی کمی، روزگار کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ درست، لیکن دادی جان کو صحبت ملی تھی قاضی شہاب الدین صاحب جو ان کے شوہر تھے، میرے دادا تھے، ان کی نیک صحبتوں سے وہ فیض یافتہ تھیں، بہت اچھی قوت فیصلہ ان کی تھی، اور انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بڑے بیٹے قاضی عبد الرحمن صاحب کے حوالے مجھے کر دیا، اس لیے کہ ابو کا ارادہ نکاح ثانی کرنے کا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چند سالوں بعد دادی جان اور پھوپھی جان کے اصرار پر انہوں نے ایک حیدرآبادی خاتون سے نکاح ثانی بھی کیا۔ نانا بدی الدین صاحب، ان کے بڑے بھائی شمس الدین صاحب اور نانا کے بیٹے یعنی میرے ماموں عظیم الدین صاحب، صدر الدین صاحب، نظام الدین صاحب، میاں ماموں، یہ سب لوگ بہت محبت سے، بہت حسرتوں سے اس بچے کو گاؤں سے شہر منتقل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اکثر لوگ رشتہ دار جو نہیں بھی ہیں ان سے بھی اس گاؤں سے خلوص کا رشتہ قائم ہے، محبت کا رشتہ قائم ہے، دعاؤں کا رشتہ قائم ہے۔ ہم دونوں بھائی اب چچا دار بھائیوں کی طرح سے رہ رہے تھے، میں بڑے ابو کے ساتھ، میرے بھائی میرے ابو کے ساتھ، دوسری والدہ کے ساتھ، لیکن اس کو خونی رشتہ کہتے ہیں جس کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا ہے کہ وہ اتنا گہرا تھا کہ جب کبھی بھی ہم بھائی ملتے تھے پتہ نہیں کیوں اپنے آپ معانقہ کرتے، خوب روتے، اور ہمارے آنسو پتہ نہیں کیا کیا کافی ہو گیا۔ پھوپھی رفیق بیگم اور چھوٹے پھوپھا چھوٹے جانی صاحب، ان سب کے ذریعے سے والدہ کے بارے میں کبھی کبھار معلومات ملتے رہتی، لیکن خوشی اس وقت ہوتی جب میں گاؤں پہنچتا اور لوگ بڑی محبت کے ساتھ کہتے یہ رفیق آپ کا چھوٹا بیٹا ہے جو بچ گیا۔ دوسرا واقعہ محلہ جنا بازار سید عبد القادر صاحب کا مکان، جن کے بیٹے محمد علی صاحب سے شاید آپ واقف ہوں گے، جو MSCB میں ملازم تھے، ان کی والدہ زہرا آپا، ان کے گھر بڑے ابو نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے سے لے رکھا تھا۔ کمرے کی کیفیت یہ تھی کہ بارش کے موسم میں میرے بڑے ابو اور بڑے امی مجھے درمیان میں لے کے بیٹھتے، اس لیے کہ چاروں طرف سے پانی جو ہے وہ کمرے میں اترتا۔ ایک چھوٹی سی پال انہوں نے بنا دی تھی تاکہ پانی جو ہے چاروں طرف سے گزر جائے، دروازے سے باہر نکل جائے۔ تو غالباً منشا یہ تھا کہ بچہ بیمار ہے، کمزور ہے،
اور شاید سردی برداشت نہیں کرتے. یہ بڑے امی اور بڑے ابو کی محبتیں تھیں، ان کی خدمت تھی، ان کا علاج و معالجہ تھا، ان کی توجہ تھی کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیزاں کبھی بنتا نہیں گوہر. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی آغوش کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اس معیار پہ پہنچانا چاہتا تھا جس معیار کے لیے اس نے بنایا تھا، اسی لیے وہ آغوش مجھے نصیب ہوئی. ہم وہاں سے منتقل ہوتے ہیں محلہ مومن پورہ لوٹا کارنجا. میر جنگو کی مسجد جو آج کل مرکز کی مسجد کہلاتی ہے، اس کے بغل میں ایک بڑا سا مکان مالک جو میرے رشتے کے بڑے ابو ہوا کرتے تھے، محمد ابراہیم صاحب، بہت نیک دل انسان. ان کے بیٹے نظام الدین صاحب، کمال الدین صاحب، مسجد الدین صاحب، احمد الدین صاحب، اور میرے تائرہ بھائی محمد حنیف الدین صاحب، محمد عبدالغنی صاحب، یہ سب ان کے مکان میں رہا کرتے تھے. باہم شیر و شکر، خلوص، محبت، یگانت، ایسا رشتہ قائم تھا کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کون سگا ہے، کون سوتیلا ہے، کون چچیرا ہے، کون پپیرا ہے. سب بھائی بہنوں کی طرح سے رہتے، اور اکثر اور بالخصوص گرما کے موسم میں دوپہر کا کھانا سب لوگ ساتھ میں کھاتے ہیں. اپنے اپنے کمروں میں بنا ہوا کھانا وہاں لے کر آ جاتے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے. دکھ سکھ میں سب ایک دوسرے کے شریک، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ. اگر اس کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی مجھ میں اگر آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ فردوس اپلائنگ کمپنی والے اس گھر کو جاتا ہے. پڑوس میں کیڈنی والے تایا حمید الدین صدیقی صاحب، ان کے بیٹے نعیم بھائی، ہلال بھائی، شجاع الدین بھائی. ایک عجیب و غریب بات تھی کہ کاغذپورہ سے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار تھے، اور ایک طریقے سے شہر اورنگ آباد میں 3 مراکز قائم ہو گئے تھے. ایک پوسٹ آفس سے قریب کباڑی پورے میں جو شیویج بورڈ ہے وہ مکان، دوسرے لوٹا کارنجے میں جن 2 مکانات کا میں نے تذکرہ کیا، اور تیسرے روشن گیٹ پہ. مجھے یاد ہے کہ خلوص کا ایسا رشتہ قائم تھا کہ کبھی پوسٹ آفس کے لوگ ہمارے رشتہ دار لوٹا کارنجے آ جاتے اور سب مل کر روشن گیٹ آتے، یا کبھی روشن گیٹ کے لوگ درمیان میں آتے ہمارے پاس اور ہم لوگ پوسٹ آفس چلے جاتے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بہت جلد بلا لیا، یہ تو محرومی کی بات ہے، لیکن جو نوازش ہے اس پہ بھی میری نظر ہے. ایک والدہ سے انسان کو ایک ننیال حاصل ہوتی ہے، مجھے 3 ننیالیں حاصل ہوئی. پہلی میری اپنی والدہ کا جو میکہ تھا وہ کاغذپور میں آج بھی آباد ہے. دوسرے بڑے امی جنہوں نے مجھے گود لیا، ان کا میکہ وہ بھی میرے لیے نہ صرف ننیال ثابت ہوا بلکہ ان کی اتنی محبتیں مجھ پر نچھاور ہوئی کہ بالآخر بڑے امی کا میکہ میری سسرال بن گیا. اور تیسرے، جب 2-4 سال کے بعد ابو نے دوسری شادی کی، وہ جو والدہ نہیں، ان کی محبتیں جو ملی، عام طور پر سوتیلی والدہ کا تصور کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن میری دوسری والدہ نے نہ صرف یہ کہ محبتیں نچھاور کی، بلکہ کسی وجہ سے مجھ میں اور میرے ابو میں کسی موضوع پر اختلاف بھی اگر ہوا تو اس اختلاف کو دور کرنے میں سب سے بڑا رول دوسرے امی نے ادا کیا. اب دوسرے جو بڑی امی تھیں، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ہی اپنے بھائی کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کیا. ان بھائی صاحب کا نام، یعنی میرے بڑے ماموں کا نام محمد عثمان، ان کے بھائی محمد قاسم. ان سب لوگوں نے کبھی بھی مجھے اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا. کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرس اینڈ فیلئر از این آرفن. بہت مشہور جملہ ہے، لیکن میری زندگی اس کوٹیشن سے مختلف ہے.
میری کامیابی میں جہاں بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کا اثر شامل ہے، وہیں پر اس وقت جب کہ میں ابھی کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر پایا تھا، اس وقت بھی ان تمام خاندان کے بزرگوں کی دعائیں مجھے حاصل رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی میں بہت بڑا کردار اگر ہے تو وہ ان دعاؤں کا ہے۔ بڑے ابو اور بڑے امی کی دعائیں، محبتیں اور توجہ آخری لمحے تک ساتھ رہیں۔ 2006 اور 2007 میں بالترتیب ان کا انتقال ہوا۔ ایسی انسیت ان سے پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی موجودگی میں مجھے مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن سے بھی بہتر اپارچونیٹیز مجھے ملی، لیکن کبھی ان سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو سکی کہ ابو میں آپ کو چھوڑ کر، اورنگ آباد کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں، کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ بالآخر ان کے انتقال کے بعد وہ موقع مجھے ملا کہ میں مراٹھواڑہ کالج چھوڑ کر کسی اور مقام پر گیا۔ اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ نواب جانی کی گلی میں ایک اسکول تھا 1 to 3 جو تہتانیہ چیلی پورہ کا ایک حصہ تھا۔ وہاں پر میری تعلیم کا آغاز ہوا، لیکن اس سے پہلے عربی کی تعلیم ہوئی تو اس کا آغاز تو ہوا مولانا شوکت انور صاحب کے مدرسے سے، لیکن میں اور میرے ساتھی نظام الدین صاحب کے فرزند سراج الدین صدیقی صاحب عرف عظمت عرف اجو، جن کے کلاس میٹ الیاس صاحب شاید یہاں پر موجود ہیں، ہم دونوں بہت ڈرتے تھے کہ کہیں مولانا شوکت انور صاحب کی سزا کے مستحق نہ قرار دی جائے، تو ان کے شاگردوں سے ہی سبق لے کر ہم باہر نکل جاتے تھے، اور زبان سے کبھی دعا تو نہیں کی تھی، اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شاید کہیں ایک ڈری سی خواہش تھی کہ اس خواہش کے نتیجے میں چند ہی روز کے بعد مولانا شوکت انور کا مدرسہ میر لنگو کی مسجد سے منتقل ہو گیا اور مومن پوری کی مسجد میں چلا گیا، اور بہت ہی مشفق استاد مولانا عبدالغفور ندوی صاحب وہاں پر آئے۔ ان کے بعد مولانا محبوب ملی صاحب نے بھی وہاں پڑھایا، ان کے بھائی سے بھی مجھے استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور اس طریقے سے میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا۔ تہتانیہ چیلی پورہ میں میری پہلی معلمہ، جن کو میں بہت عزیز رکھتا ہوں، نئی والی نئی سلطان، پھر چیلی پورہ اسکول میں ذکیہ والی عبداللہ صاحب جو گلشن اقبال کے حوالے تھے، جن کو آپ جانتے ہیں، زاہدہ وقار میڈم جن کے بہت قریبی رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، ہمارے عسکری صاحب، نورانی باجی، ان تمام کی شفقتیں مجھے حاصل ہوئی۔ یہیں سے نورانی باجی نے مجھے پہلی مرتبہ چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے آکاش وانی اورنگ آباد میں انٹروڈیوس کیا بچوں کے پروگرام میں، اور حسنین صاحب سے، مجاہد علی صاحب سے، موحد ہاشمی صاحب سے، ان تمام لوگوں سے یہیں پر ملاقات ہوئی، اس لیے کہ یہ لوگ ابھی ریگولر اپائنٹمنٹس نہیں ہوئے تھے، کیجولس کی حیثیت سے وہاں پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اور ایک نام جس کو میں بھلا نہیں پاؤں گا آکاش وانی اورنگ آباد سے، وہ سید کبیر الدین قادری صاحب کا ہے، کہ آگے چل کر 12 کے بعد اور 12 کے درمیان میں بھی جب میں ٹیوشن دیا کرتا تھا تو ایک میسج حسنین صاحب کے ذریعے سے اور سید اعجاز علی صاحب، اس وقت کے برانی نیشنل اردو ہائی اسکول کے ٹیچر، ان کے ذریعے سے سید کبیر الدین قادری صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ محمود سے کہو کہ ٹیوشن سب چھوڑ دیں، سیدھے سے بی اے کرے اور یو پی ایس سی کی تیاری کرے، اس کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ سید کبیر الدین قادری صاحب جو اس وقت بیکس تھے، ان کے الفاظ نے میرے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ میں ان کی پیشکش کو قبول تو نہیں کر پایا، اس لیے کہ ایک جنون ہوتا ہے نوجوانی کے عالم میں، کسی کی مدد کے بغیر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس جنون نے مجھے ان کی اس عنایت کے حصول سے باز رکھا، لیکن اس کی قدر و قیمت آج بھی میرے دل میں ہے۔ چار اوراق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، 5واں اوراق 10 کلاس چیلی پورہ اسکول سے پاس کیا، تو اس سے پہلے نوری محفل میں ابو بکر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ابو بکر صاحب کے ساتھ یہاں پر ضیاء الدین صدیقی صاحب، مقتدر فاروقی صاحب، یوسف علی صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے فیلڈ میں اس وقت چیمپئنز بن کر جگمگا رہے ہیں،
ان تمام لوگوں کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور مجھے یہ موقع میرے ساتھی کلاس میٹ عمران احمد صاحب کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا، جو اسی محلے رمنس پورے میں رہا کرتے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے نوری محفل کے تحت منعقدہ ایک تقریبی مقابلے میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور انعام صوبوں کو مستحق قرار دیا گیا۔ پھر ٹیلیپورا اسکول کی جانب سے ایک ایسے مقابلے میں شرکت کرنے کا موقع ملا جہاں پر اردو میڈیم کا صرف میں اکیلا پارٹیسپینٹ تھا۔ پدم پورے میں وہ مقابلہ کا انعقاد ہوا تھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی جینتی تھی، اس موقع سے مقابلے کا انعقاد ہوا اور میں یہ شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز کی مستحق شاردا مندر کی 2 گرلس قرار دی گئی اور ٹرافی تو ان کو ملی، لیکن اس مقابلے کا فرسٹ پرائز مجھے ملا، جس کی وجہ سے مجھے اردو کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ آزاد کالج میں ایڈمیشن سائنس کا طالب علم تھا، لیکن ٹیوشن پڑھانے میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ کبھی کلاسز اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن ہاں، جو چیز ملی وہ ہے ڈاکٹر مظہر محی الدین صاحب، پروفیسر عبدالباسط صاحب، بعد میں ہونے والے پرنسپل ظہیر صاحب، ڈاکٹر ثاقب انور صاحب، زید ایم خان صاحب، پروفیسر قاسم صاحب، تلاوت علی صاحب، ان سب لوگوں کی صحبتیں، ان کی رہنمائی، لیکن ان سب میں بہت نمایاں طور پر جو نام ابھرتا ہے وہ ہے ڈاکٹر سید عبد المجید بیدار صاحب۔ بیدار صاحب نہ صرف یہ کہ تقریری مقابلوں میں مجھے شرکت کرواتے، میرے تقریری مقابلوں کے ساتھیوں میں یہاں پر عظیم راہی صاحب موجود ہیں، قاضی محی الدین صدیقی صاحب یہاں پر ابھی موجود تھے، ضیاء الدین صدیقی صاحب بھی اس ٹیم میں شریک تھے۔ ہم تمام لوگ نہ صرف یہ کہ اورنگ آباد کے مختلف مقابلوں میں بلکہ مالیگاؤں، پونا اور دیگر مقامات پر بھی ہم مقابلوں میں شرکت کے لیے گئے۔ سید عبدالقدیر صاحب آکولہ بھی گئے۔ سید عبدالقدیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب وہ پونا کالج میں ملازم ہوا کرتے تھے، ہماری ٹیم وہاں پہنچی تھی اور جسٹس ہدایت اللہ ٹرافی کے لیے ہم لوگوں نے کمپیٹ کیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مالیگاؤں میں جب آزاد کالج کی طرف سے مجھے جانے کا موقع ملا، پوٹری لنگویل کمپٹیشن میں اسٹیٹ لیول کا فرسٹ پرائز ملا، تو شاید میری سب سے پہلی اور بڑی کامیابی ہو۔ آزاد کالج کے مقابلوں کی خوبی یہ تھی کہ پوٹری لنگویل کمپٹیشن ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شاید مجھے شرارت سوجھی، میں نے اردو کے ساتھ ہندی میں، انگلش میں اور مراٹھی میں بھی اپنا نام لکھوایا۔ ڈاکٹر ثاقب انور صاحب نے منع کیا کہ کسی ایک زبان میں حصہ لیجیے، لیکن جب میرا اصرار انہوں نے دیکھا تو اجازت دے دی۔ اردو میں انعام دوم ملا، اس لیے کہ پہلے انعام کے مستحق عظیم راہی صاحب قرار دیے گئے تھے اور مجھے مضمون نویسی میں پہلے انعام مل چکا تھا۔ ہندی میں کوئی انعام نہیں ملا، انگلش میں انعام نہیں ملا، لیکن لوگوں نے برداشت کر لیا۔ مراٹھی تقریب پر خوب ووٹنگ ہوئی، اس لیے کہ الفاظ جلدی سے زبان پر نہیں آ رہے تھے، خوب ووٹنگ ہوئی، لیکن اس ووٹنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی مراٹھی امپروو کرنے کی کوشش کی اور اس کی ایک جھلک کے گواہ یہاں پر پروفیسر شیخ عظیم الدین صاحب ہیں، جنہوں نے مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں مجھے باڈی لنگویل ایجوکیشن کمپٹیشن کنڈکٹ کراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اناؤنسمنٹ چاروں زبانوں کے مقررین کے لیے میں نے الگ الگ زبانوں میں اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، وہ اس بات کی گواہ ہے۔ اس درمیان 12 کے بعد حالت یہ ہوئی کہ ٹیوشن پر گزر بسر مشکل محسوس ہوئی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں عارضی ملازمت کی 3 ماہ، 63 کیسز۔ اسکول میں جو ڈرائنگ سیکھا تھا وہ کام آیا۔ گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا، پروفیسر عصمت جاوید شیخ صاحب، ڈاکٹر نصرت عالم میڈم، ڈاکٹر سید منور علی صاحب اور ڈاکٹر انیق الرحمان صاحب، ان کی نگرانی میں ایک ڈرامہ جہاں پناہ، اس میں میں نے شرکت کی۔ حمید جوہر اس ڈرامے کے گویا ہیرو تھے، لیکن ان کی صحبتوں سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور بقول منور علی صاحب کے محمود صدیقی نے اس ڈرامے میں اپنے مزاج کے بالکل اپوزٹ کردار ادا کیا۔ وہ کردار تھا ایک باغی اور شر پسند اور سازش کرنے والے وزیر اعظم کا۔ صحیح تھا۔ اب سید منور علی صاحب کا یہ خیال تھا کہ کردار تو انہوں نے مجھے دے دیا، لیکن یہ نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا۔
لیکن ڈرامہ جہاں پنا ہوا، ڈرامے کی بہت زیادہ کامیابی کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ سید اعجاز علی صاحب میرے جو ٹیوشن کے کلیگ تھے، ان کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول میں پری پرائمری ٹیچر کے لیے ایک ویکینسی ہے، اگر میں اپلائی کروں تو میرا اپوائنمنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپلائی کیا اور ڈاکٹر شبیر حسین جوش صاحب اس بات پہ مصر ہوئے کہ اس لڑکے کو نہیں لینا ہے۔ اس لیے نہیں لینا ہے کہ وہ ایک کالج آف ٹیچر ایجوکیشن کے پروفیسر ہیں اور ان کے اسکول میں ایک انٹرینڈ ٹیچر کا اپوائنمنٹ ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان کا اصرار تھا کہ اس لڑکے کو نہیں لینا ہے، لیکن ان کے ہم رتبہ حسینی بھائی امبا والا جو جوائنٹ سیکرٹری تھے، ان کا اصرار تھا کہ نہیں، یہ لڑکا جس کانفیڈنس کا اظہار کر رہا ہے اس کو موقع دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے کہا کہ جو صاحب آپ لیسن دیکھیے اور آپ ریلیکٹ کر دیجیے، لیسن دیکھنے میں حرج کیا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے، اگلے دن انہوں نے لیسن دیکھا، لیکن لیسن دیکھنے سے پہلے کمال ہوشیاری نے مجھے پوچھا کہ سب سے اچھا کون سا سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں؟ تو ٹیوشن میں ریاضی پڑھانے کا تجربہ تھا، میں نے کہا ریاضی، اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا مضمون ایسا جس کی ٹچ میں نہ ہو؟ تو میں نے کہا جغرافیہ۔ کہا اچھا میں جغرافیہ کا لیسن لکھتا ہوں، 2 گھنٹے کا موقع ہے، جغرافیہ کا لیسن لکھوں۔ جغرافیہ پڑھانے کے لیے دیا، میں نے 2 گھنٹے میں تیاری کی۔ پتہ نہیں ان کو کیا بات پسند آئی کہ 1 ہفتے کی مشقت کے بعد، ٹرائل ٹیچر بولتے تھے 1 ہفتے تک رکھتے تھے، مجھے وہاں کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا، 350 روپے، 82 میں 350 روپے میری تنخواہ مقرر ہوئی، اس لیے کہ پوری کوشش کے باوجود میری آمدنی ٹیوشن کے ذریعے سے 200 روپے سے زیادہ بڑھ نہیں پائی تھی۔ تو میرے لیے بہت بڑا آفر تھا، میں نے اس کو قبول کیا۔ وہاں رہتے ہوئے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، اس لیے کہ میرٹ کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ تھا اور ایس ایس سی میں 66.85% میرا تھا، اور 12th میں فزکس اور میتھمیٹکس سبجیکٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپلائی کیا، تو ڈپارٹمنٹ نے مجھے کال لیٹر دینے سے منع کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ آپ نے 100% مارکس کی مراٹھی کوالیفائی نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ دیشمکھ صاحب وہاں کے ہیڈ کلرک تھے، میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا اپوائنٹمنٹ، آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم کو یہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پر لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، بات چیت کرنا پڑتی ہے، آپ کو مراٹھی نہیں آتی، آپ کا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے میں وہاں سے واپس نکلتا ہوں، وہ انویکر بلڈنگ جو ایئر انڈیا کا آفس بھی جہاں پر تھا، وہاں سے نکل کر میں پیٹن گیٹ پر نوتن کالونی پر آتا ہوں جہاں ٹیلی گرام آفس تھا۔ سی ایم اسٹیفن اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن منسٹر تھے، مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی۔ میں ان کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس ہیونگ لیس پرسنٹیج گاٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر، مائی سیلف ہیونگ مور ڈیڈکٹ، لیٹر فالوز۔ اور پھر اگلے دن بیٹھ کے لیٹر میں لکھتا ہوں جس میں نے بیان کیا کہ میرٹ کی بنیاد پر صرف ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، اگر مجھ جیسے میریٹریس کینڈیڈیٹ کے ساتھ یہاں پر بھی انصاف نہیں کیا گیا تو سوائے بھوک ہڑتال پہ بیٹھنے کے میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب اس زمانے میں دیکھیے سسٹم کتنا الرٹ تھا۔ 16ویں دن مجھے وہاں سے جواب آتا ہے یور کیس فارورڈ ٹو ڈی ٹی اورنگ آباد، یو ول بی کالڈ بائی ڈی ٹی اورنگ آباد۔ اگلے دن مجھے وہاں سے پیون بلانے کے لیے آتا ہے، میں جاتا ہوں اور میری جوائننگ ہوتی ہے۔ 10 مہینے کی میں سروس کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ ٹیچنگ میں جو مزہ ہے وہ مزہ مجھے وہاں نہیں آ رہا ہے، تو میں واپس برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول آنے کا فیصلہ کرتا ہوں، اسی نان گرینٹ پوسٹ پر۔ سب لوگ منع کرتے ہیں لیکن میری ضد ہے کہ نہیں میں تو ٹیچر ہی بنوں گا۔ تو دیشمکھ صاحب جنہوں نے مجھے پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں دیا تھا، مجھ سے کہتے کہ محمود صدیقی اتنی لڑ لڑا کر سروس حاصل کرتے ہو، چھوڑ کر جاتے ہو؟ تو میرا جواب تھا کہ سر ٹیچنگ میں دلچسپی ہے، مجھے تو یہاں رہنا نہیں تھا، لیکن یہ بھی ثابت کرنا بہت ضروری تھا کہ آپ کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ سبق سکھانے کے لیے میں نے سروس جوائن کی تھی۔ خیر 8واں برس مولانا ہائی اسکول برہانی نیشنل کی 5 سالہ سروس کے بعد میں واپس آتا ہوں مولانا ہائی اسکول۔ برہانی نیشنل میں
بہت اچھے مواقع ملے مجھے، اور کتنے گہرے نقوش برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول کے اور مولانا ہائی اسکول کے میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی اتنے برسوں کے بعد بھی سال میں ایک آدھ مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ خواب میں اپنے آپ کو برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول میں یا آزاد ہائی اسکول میں یا مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں پاتا ہوں، اس لیے کہ میری جذباتی وابستگی ان اداروں سے رہتی ہے۔ یہاں جے پی سعید صاحب، قطو صاحب، مجیب اللہ صاحب، احمد اقبال صاحب، ضیاء الحق صاحب، راجہ غضن فلی صاحب، اور برانچ میں زاہد حسن صاحب، شیخ عبداللطیف صاحب، عارف خورشید صاحب، ہاشم صاحب، ان تمام لوگوں کی صحبتیں رنگ لاتی ہیں۔ ابھی تک جو مزاج میں حزن تھا، مایوسی تھی، غم کی کیفیت طاری رہتی تھی، یہاں پر ایک مزاح کا ماحول، زبان و بیان پر لوگوں کو قدرت، اور طلباء کے ساتھ ہمدردانہ رویہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، ان صحبتوں سے میں نے سیکھا۔ جہاں برہانی نیشنل ہائی اسکول سے ڈاکٹر شائستہ طلب جیسے طلباء تیار ہوئے جو آج گورنمنٹ کالج میں انگلش کی پروفیسر ہیں، وہیں پر آزاد ہائی اسکول سے ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی صاحب جو جے پی سی صاحب کے فرزند ہیں، عتیق صاحب جو برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول میں فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر ہیں، اور بھی بہت سارے طلباء جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ ان تمام سے میرا رابطہ آج بھی بنا ہوا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ جہاں برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول میں رہتے ہوئے 12 کے بعد میں نے جوائن کر لیا تھا، وہاں رہتے ہوئے جب میں بی اے کرنا چاہا تو پرنسپل میڈم نے منع کر دیا کہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو پڑھائے گا کون؟ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ گورنمنٹ کالج کا جو ایڈمیشن تھا وہ صرف ڈرامہ جہاں پناہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا، امتحان میں شرکت نہیں کر سکا۔ لیکن نیشنل ٹیٹوریل بامبے کا ایک ایڈ میری نظروں سے گزرا کہ بی اے 1 سٹنگ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 سال کے بی اے کے جو امتحانات ہیں وہ ایک ساتھ لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سہولت صرف اور صرف عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں تھی۔ میں نے وہاں اپلائی کیا۔ میرے ساتھی ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب جو برہانی نیشنل میرے ساتھ ٹیچر تھے، وہ میرے ساتھ چلے، ہم لوگ وہاں گئے، رجسٹریشن کروایا، اور اس طریقے سے میرا جو 3 سالہ گیپ ہو گیا تھا اس گیپ کی بھرپائی ہوئی کہ میں نے 3 سال کے پرچے ایک ساتھ ایکسٹرنلی عثمانیہ یونیورسٹی سے کوالیفائی کی۔ تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ 12 کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی پروگرام، کوئی کورس ریگولر کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر چاہ ہو تو اللہ تعالیٰ راہیں برابر کھولتا رہتا ہے۔ میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیوں سے نوازتا گیا۔ آزاد ہائی اسکول میں شیخ احمد صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین تھے، وہ میرے محسنین میں شامل ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی ڈونیشن کے وہاں اپوائنٹمنٹ دیا تھا، وہاں میری سرپرستی فرمائی، اور نہ صرف سرپرستی کی بلکہ مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں مجھے کال لیٹر ایشو کروانے کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا بھی رہا۔ نوابہ مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن اورنگ آباد، جو پہلے نوکنڈا کیمپس میں تھا، بعد میں پھر آزاد کالج روز باغ میں منتقل ہو گیا۔ یہاں پر جو انٹرویو رہا اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر رفیع زکریا، بہت ریناؤنڈ اسکالر، سابق ایم پی، گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے منسٹر، ان کا اپنا معیار۔ میں ان کے سامنے کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں، انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو کے بعد اب نتیجہ سنانے کا موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سی صدیقی، we do not possess the combination of the subjects that our principal require. We require a man of Urdu and history or Urdu and geography. Your methods of teaching are mathematics and English, number 1. Number 2, I have gone through your mark sheet and I'm not impressed with the mark sheet that you had. But even then, we have decided to take you. میں نے کہا تھینک یو سر۔ ڈونٹ سے تھینکس، ڈونٹ سے تھینکس۔ یہ انٹرویو میں جو امپریشن آپ نے کریٹ کیا ہے، کیا آپ مجھے یقین دلائیں گے کہ تھرو آؤٹ یور سروسز اس امپریشن کو آپ باہر رکھیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ۔ پھر مرتبہ غصے میں گئے،
غصہ ہوئے. Okay, I don't want to listen this word. Say I promise. I promise. یہاں جو صحبتیں ملی ڈاکٹر احمد حسین صاحب, ڈاکٹر شبیر حسین جوش, ڈاکٹر احسن خان جو ہمارے مرزا صاحب کے ہم وطن ہیں, احمد نگر کے تھے, کیتکر صاحب, کرپیکر صاحب, تھانے صاحب, وقت نصر میڈم, اور مجھ سے 1 سال پہلے اپوائنٹ ہونے والے ڈاکٹر احمد سہیل خان صاحب, ڈاکٹر ایم اے خالد صاحب, ڈاکٹر نوید الصحیح میڈم, ڈاکٹر قاضی ملکہ میڈم اور ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب جو یہاں پر موجود تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر معین فاطمہ اور 1 سال بعد ڈاکٹر بلقیس بیگم نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کا تذکرہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں کے بعد تقریباً 98 میں ڈاکٹر شیخ عمران رمضان صاحب اور ڈاکٹر کنیز فاطمہ آئے. وہ ہمارے شاگردوں کی ایک اگلی کھیپ آنی شروع ہوئی اس کالج میں. عدد ہائی اسکول میں رہتے ہوئے جہاں میں نے ایم اے انگلش کیا, ایم ایڈ کیا, مراٹھواڑہ کالج جانے کے بعد جوائن کرنے کے بعد اردو کا ریکوائرمنٹ تھا تو سب سے پہلے ایم اے اردو کرنا پڑا, اور اس کے بعد میں نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی. ایم اے اردو میں میرے نمایاں کلاس میٹس میں ڈاکٹر مرزا اختر بیگ صاحب جو پی ایچ ڈی کے بعد تعلیم چھوڑ چکے تھے لیکن انہوں نے دوبارہ جوائن کیا تھا, وہ اردو کا امتحان لے کر رہے تھے. مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ اچانک میں نیم کے درخت پر کے پاس والا جو نیچے کا کمرہ ہے وہاں پر کلاس دے رہا تھا. اچانک ڈاکٹر رفیع زکریا صاحب اور ان کی ٹیم کمرے میں داخل ہوتی ہے. میں نے طلبا سے کہا اسٹینڈ اپ, طلبا کھڑے ہو گئے, سٹ ڈاؤن, بیٹھ گئے. میں نے اپنا ٹاپک جاری رکھا. میرا ٹاپک تھا انڈیویجول اینڈ سوشل ایمس آف ایجوکیشن. ڈاکٹر صاحب 5 منٹ تک مسلسل سنتے رہے, کچھ نہیں کہا. پیچھے پلٹ کر پرنسپل صاحب سے پوچھا, غالباً میرے نام کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نام یاد نہیں آیا تو ان سے پوچھا ہوگا. اور 5 منٹ کے بعد جو جملہ کہا وہ تھا جو میری زندگی کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے, ویری گڈ مسٹر صدیقی, ویری گڈ. اتنا بولے اور پلٹ کر جائے. اس درمیان اقبال اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا. افروز مناصر صاحب اس کے صدر, مجھے سیکریٹری شپ ملی. جے پی سی صاحب اس کے نائب صدر تھے, احمد اقبال صاحب, الیاس صاحب, چشتی صاحب جو یہاں پر موجود ہیں, معین الدین صاحب, صلاح الدین صدیقی صاحب, معراج صاحب, ہم تمام لوگوں نے مل کر اس اکیڈمی کے تحت جشن جناب ناصر کا انعقاد بھی کیا تھا. اور ناندیڑ سے مسعود اختر صاحب تشریف لائے تھے, شاید ان کو یاد ہے. یہاں پر مولوی صاحب کی صحبتوں سے مزاج میں مزید شگفتگی, منصوبہ بندی اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اس درمیان مکان کی تعمیر ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, لیبر کالونی کا بڑے ابو کا مکان خالی کرنا ہے تو کیسے کیا جائے. اسپوکن انگلش کی کلاس کا آغاز میں نے کیا اور یہاں پر اسماعیل صاحب موجود ہیں, ان کی بیٹی جو میری شاگرد ہیں انہوں نے میری اس میں مدد کی. ترجمہ سیدہ ارجمن فاطمہ, اور اس کلاس میں شہزاد صاحب اور مولانا مجاہد صاحب کا بھی بڑا رول رہا. ان لوگوں نے اس کلاس کو ایک کلاس سے پڑھ کر ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا. برائن پارکر نام کے آسٹریلین ایکسپرٹ ہماری کلاس کے مہمان بنے. 2 افریقن لوگ تھے وہ ہماری کلاس کے مہمان بنے. بہت اچھے ایکسپیرینسز ہم نے وہاں پر حاصل کیے. درمیان میں ایسوسیشن آف اردو ایجوکیشن سوسائٹیز جس کے صدر شہاب الدین صاحب تھے, احمد بن ابو چاوش, رشید انجینئر صاحب, افروز مناصر صاحب, سابق ریاستی وزیر عبدالعظیم صاحب مرحوم, خواجہ معین الدین صاحب مرحوم, الیاس صاحب, ان تمام لوگوں کے ساتھ اس میں کام کرنے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا. اس میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ علیرہ کی میں نمائندگی کرتا تھا ایسوسیشن میں. ایک مرتبہ علیرہ نے فیصلہ کیا کہ اب محمود صدیقی نمائندگی نہیں کریں گے ایسوسیشن میں, کوئی اور کرے گا. تو میں نے ایسوسیشن میں رپورٹ کر دیا. اب اس کی نئی باڈی جب بن رہی تھی تو شہاب الدین شریف صاحب نے میرا نام بھی لکھا. مولوی افروز مناصر صاحب نے کہا کہ لیکن ان کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے, ان کو علیرہ والے اب نہیں بھیج رہے ایسوسیشن. تو شہاب الدین صاحب نے جو الفاظ ادا کیے وہ یہ تھے کہ محمود صدیقی کا معیار اس حد تک بلند ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی ادارے کی نمائندگی کے محتاج نہیں رہے. جس طریقے سے میرا کوئی ادارہ نہیں ہے لیکن سارے ادارے میرے ہیں, افروز مناصر صاحب کا کوئی ادارہ نہیں ہے لیکن وہ سارے اداروں کے ہے, محمود صدیقی نے وہ مقام پا لیا ہے
वो अलीरा की नुमाइंदगी की मोहताज नहीं है। अलीरा का नाम आ गया तो मैं अशफाक साहब का नाम कैसे भूल सकता हूँ। अशफाक साहब जिनको मैं बचपन में लेबर कॉलोनी में उनकी बहन के मकान पर देखा था, अशफाक साहब जिनसे मैं नूरी महफिल में अबू बकर साहब के साथ मिला था, और अशफाक साहब जिन्होंने जब अलीरा का क़याम हमें मिलाया तो मुझे शामिल रखा। अजमल खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अलीरा के मेरे साथियों में से हैं। जब पहली मरतबा मुझे इंटरव्यू कमेटी में अशफाक साहब ने बिठाया तो अजमल खान साहब को ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि इस लड़के को इंटरव्यू में बिठा लिया, ये क्या करेगा सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन उनका एतमाद था अशफाक साहब का कि तालीमी कमेटी, उससे गुजारते हुए मजलिस आमिला, फिर तासीसी अरकान की कमेटी, और यहाँ तक कि 1989 से 92 तक अलीरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप मुझे सौंपी। ऐसा एतमाद उनको मुझ पर था कि दिल्ली में अपने रुफ़ा को बड़ी खुशी के साथ कहते थे कि महमूद सिद्दीकी ने मुझे औरंगाबाद की तालीमी सरगर्मियों से बिल्कुल फ्री कर दिया है। मैं यकसू होकर दिल्ली में काम इसलिए कर पा रहा हूँ कि औरंगाबाद का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने संभाल लिया है। दीगर तालीमी इदारों से मेरा इश्तराक रहा। सरोज हाई स्कूल में जब भी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मुझे याद किया मैं वहाँ जाता रहा। अल्लामा शिबली हाई स्कूल है, मोतीवाला हाई स्कूल है, शायद ही औरंगाबाद का कोई ऐसा इदारा है जिससे मेरा किसी न किसी अंदाज में ताल्लुक़ न रहा हो, इंक्लूडिंग दिस इदारे। मकतब इस्लामी की दरसियात में शिरकत करने का मौका मिला, उसकी तैयारियों में। उर्दू की दरसियात में जहाँ डॉक्टर इसमत जावेद शेख साहब, हसन फारूकी साहब, JPC साहब, शाह हुसैन अली साहब, अहमद इकबाल साहब, इन लोगों की सोबत से मैं मुतासिर हुआ। वहीं पर मैथमेटिक्स की दरसी किताब में मेरे साथी मिर्ज़ा पैगम्बर बेग साहब मरहूम, डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब, यूनुस साहब, इलियास अहमद साहब शरीफ रहे। सर्व शिक्षा अभियान में निशात फारूक नाम की एक मैडम आई थी दिल्ली से। उन्होंने मेरी पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी को बदल कर, उससे पहले मेरा जो मेथड था वो टीचर सेंटर्ड मेथड था। पहली मरतबा लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है मैंने सर्व शिक्षा अभियान के दौरान डॉक्टर निशात फारूक मैडम से सीखा, और मैं उनका बहुत ही एहसान मानता हूँ और अभी भी मैं उनसे टच में रहता हूँ। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ 2006 और 2007 में। ख़ानदान में एक मरतबा फिर गम और अफसोसगी का माहौल ऐसा छाया कि उनके साथ तकरीबन 10 अफराद एक के बाद एक होते थे। लेकिन अज़्म और हौसला जो उन्होंने पैदा किया था वो कायम रहा। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, पहली मरतबा नाकाम रहा। दूसरी मरतबा प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन किया रीडर की हैसियत से, जो एक दर्जा कम होता है। आज उसको एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस वक्त के जो थे प्रोफेसर AM पठान साहब अपनी पेशी से मुझे फ़ोन करवा के कहते हैं कि आपको हमने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, आप कब ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने तो प्रोफेसरशिप का अपॉइंटमेंट इंटरव्यू दिया था, मुझे रीडर का मिला है, मैं गौर कर रहा हूँ, मैं इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। कब आएंगे बात करने के लिए, पेशी से मुझसे पूछा गया। मैंने कहा अगले हफ्ते। अगला हफ्ता शुरू हुआ, पीर का दिन, मंगल का। दूसरे दिन फ़ोन आता है कि किसी काम से प्रोफेसर AM पठान औरंगाबाद के एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहाँ आपको तलब कर रहे हैं, वहीं मुलाकात कर लीजिए, आपकी जो भी क्यूरीज है वहीं पूछ लीजिए। मैंने कहा वो मुझे कैसे पहचाने। कहा कि उनका आपका मोबाइल नंबर उन्होंने ले लिया है, आप उनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए और जाइए। खैर खुलदाबाद से हमारा कारवां औरंगाबाद आ रहा था, हम कार में सफ़र कर रहे थे अल्फान से। मैंने अपने साथियों से नहीं बताया, लेकिन आकर अपनी गाड़ी ली, कटाना पहुँचा। वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर MA पठान ने मुझसे ये कहा कि रीडरशिप हमने आपको ऑफर की है, आप कबूल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल में आप बहुत कामयाब रहेंगे अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। मैं ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि बड़ी अम्मी की तबीयत नासाज थी। इंतकाल के बाद मैंने ज्वाइन किया प्रोफेसर के हिस्से से। पहले भोपाल मेरी पोस्टिंग हुई, बहुत अच्छे लोगों का साबिक़ा वहाँ पेश आया। वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैं अपनी बात को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ टीचिंग का आदमी था, पहली मरतबा प्रिंसिपल के हिस्से से अपनी खिदमत अंजाम दी। दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन रखने की कोशिश की, बैलेंस बरतने की कोशिश की। जब मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से दरभंगा हुआ, मानो के ही कॉलेज में, तो लोगों ने कहा दरभंगा तो सिर्फ पनिशमेंट पे ही किसी को भेजा जाता है। वहाँ के एक साहब ने मुझसे कहा मेरे इस्तक़बालिया प्रोग्राम में
कि ट्रांसफर टू अ बेटर प्लेस लाइक हैदराबाद इज प्रमोशन, बट ट्रांसफर टू एन इन्फीरियर प्लेस लाइक दरभंगा इज लाइक डिमोशन। मेरे इस्तक़बालिया जलसे में ये अल्फाज कहे गए, लेकिन वही दरभंगा मेरी पहचान का जरिया बना। मेरे तलबा ने जब इम्तिहान का बायकाट किया और कहा कि इम्तिहान हम वैसा लिखेंगे जैसे कि बिहार में होता है, तो मैंने कहा इम्तिहान तो मैं वैसा लूँगा जैसे कि इम्तिहान लेने का हक़ होता है। इस बात पर बायकाट हुआ, हड़ताल हुई, एहतजाज हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी से जब इंक्वायरी कमेटी आई तो उस कमेटी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट लिखी। यूनिवर्सिटी में मेरा इमेज बहुत अच्छा हुआ, तलबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, तलबा से दोबारा फीस ली गई, दोबारा फॉर्म भरवाया गया और दोबारा उनकी ख्वाहिश से हटकर मेरे ही अंडर में उनसे इम्तिहान लिखवाया गया। अफसोसनाक पहलू तो ये रहा कि दरभंगा इतनी दूर मकाम था कि मैं अपने चचा जनाब ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब के इंतकाल के मौके पर शरीक नहीं रह सका, लेकिन वहाँ रहते हुए मुझे हज की सादत नसीब हुई। फातमी साहब जो कि साबिक़ रियासती वज़ीर हैं तालीमात के, उनका सपोर्ट मुझे हासिल हुआ। उन्होंने जब इम्तिहान के इशू पर मेरे इशू पर सपोर्ट किया तो एक तहलका समझ गया कि अपने वोट बैंक का ख्याल किए बगैर प्रिंसिपल की तायद करने की कोई ज़रूरत क्या है। लेकिन उन्होंने तारीख लिखा, उन्होंने कहा कि नकलबाजी के ज़रिए से डिग्रियाँ बांटकर क्या हम यूनिवर्सिटी के डिग्री का विकार खत्म कर देंगे। अगर ये बात सबके ध्यान में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाबी की बात है। बहरहाल उस इमेज की वजह से मेरा ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद, जो कि मेरा पसंदीदा मकाम है, मेरी दूसरी ननियाल भी वहाँ की है। यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ जो कि वाइस चांसलर थे उस ज़माने में, जब एक इंटरव्यू में HOD की हैसियत से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हेड की हैसियत से मैं सिलेक्शन कमेटी में सवाल कर रहा था, तो प्रोफेसर राठौड़ जो BHU के प्रोफेसर थे और अभी वाइस चांसलर नहीं बने थे, मेरे किसी सवाल पर बहुत फड़क उठे और ऐसी मुबारकबाद दी, ऐसी वाहवाही की जैसे किसी मुशायरे में शायर को सराहा है। तो प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ ने कहा, राठौड़ साहब आपको नहीं मालूम कि हीरा भोपाल में और दरभंगा में सड़ रहा था, मैं उसको हैदराबाद ले गया। अब आप ही बात समझते होंगे कि दरभंगा भेजने वाले भी वही थे, लेकिन कारकर्दगी को देखकर अल्फाज और पूरा जो बयानिया है वो कैसे बदल जाता है। बहरहाल सदर शुबा की हैसियत से मुझे प्रोफेसर खदीजा बेगम, प्रोफेसर फातिमा बेगम, डॉक्टर नजमुल साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा शौकत बेग साहब जिनके कलीग डॉक्टर शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का बहुत ताउन हासिल रहा। मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ। यहाँ रहते हुए सदर शोबे तालीम के अलावा कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, टीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डायरेक्टर CBDMT, इंचार्ज रजिस्ट्रार, टीन एजुकेशन और डायरेक्टर सेंटर फॉर उर्दू कल्चरल स्टडीज़, इन ओहदों से मुझे एक के बाद एक नवाजा गया। अभी 3 ओहदे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ रहते हुए मैंने IMC जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है और जिसका अपना YouTube चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम कहवा रहमान शुरू किया। तालीमी खबरनामा शुरू होने जा रहा है और एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम शुरू किया जिसमें रिसेंटली खालिद कैसर साहब IPS ऑफिसर से मैंने जो गुफ्तगू की उसको बहुत सराहा गया है। मेरी वाबस्तगी उर्दू एकेडमी तेलंगाना, NCERT दिल्ली और उसके जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल और अजमेर में, उनसे बराबर मेरा तालमेल जारी है। एज ए रिसोर्स पर्सन मुझे बुलाया जाता है। मेरी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, एक अंग्रेज़ी में है, एक उर्दू में है और दोनों भी जमात इस्लामी हिंद की तालीमी खिदमत से मुताल्लिक़ है। मेहनत, मुनज़्ज़म कोशिश और अपनी तरक्की के लिए हर जायज़ रास्ते को इख्तियार करना, ये मेरी ज़िंदगी का तरीक़ाकार रहा। उसके साथ एक कोई खूबी अगर रही तो वो ये कि खुद की तरक्की की कोशिश करो, दूसरों की तरक्की की राह में कभी भी रुकावट ना बनो। हो सकता है तो ताउन करो, नहीं हो सकता है तो खामोशी इख्तियार करो, और हाँ कुछ ऐसा काम करो कि लोगों की दुआएं खुद ब खुद मिलती रहें। इसमें मिजाज कुर्सी, इसमें ताज़ियत, इसमें सुख दुख में शरीक रहना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर मैं किताब ज़िंदगी के इन औराक़ को मानवन करना चाहूँ तो मैं किसके नाम पर मानवन करूँ, तो वापस मुझे वही मंजर दिखाई देता है कि कासूफरे से एक शख्स काजी अब्दुल रहमान
11 مہینے کے اس بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ اور اگر بعد منتقل کر رہا ہے. بتائیے میں اپنی کتاب زندگی کو ان کے نام اپنے سرپرستوں کے ساتھ ساتھ ان کے نام ماننا نہ کروں تو کس کے نام ماننا کروں. بہت شکریہ.